یہ جنگ کا ابھی آغاز ہوا ہے. جب تک کہ ہم ان کے اسلحے کے ذخائر، آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سیکٹرز، ان کو مناسب حد تک تباہ کیے بغیر اب پاکستان تو نہیں روکے گا. مودی اسرائیل گیا اور وہاں پہ جب ان کی ملاقات ہوگی تو انہیں ٹیلی فون کر کے کہا طالبان کو چل بھی پہ جاؤ. افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کا رکنیت جو ہے کے لیے جب ہم نے درخواست کی تو انہوں نے مخالفت کی. ٹی ٹی پی اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی نے وہ باقاعدہ بیعت کر رکھی ہے افغان طالبان کے ملا ہیبت اللہ کی. جب آپ کسی کو اپنے تھلے لگا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک متھ بناتے ہیں، ارے بھائی اس کو کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم نے ملا کر لیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، ایک خبر جو کافی دیر سے چل رہی ہے، پاکستان افغانستان کی جنگ پھر سے دوبارہ سے زیادہ بری طرح شروع ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حالات کافی تیزی سے خراب ہو گئے ہیں بارڈر پہ. سحری کے ٹائم سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی سے دونوں سائڈز پر اٹیکس ہو رہے ہیں. اب پاکستانی فوج نے فائنلی اسٹیپ لے لیا ہے. کافی عرصے سے یہ معاملے چل رہے تھے. کچھ ممالک نے بیچ میں اب یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ پلیز بیٹھ کر بات کر لیں، مطالبات پہ نیگوسیشنز کر لیں، لیکن پاکستان کسی صورت سننے کو تیار نہیں ہے. اس وقت بھی جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کافی کچھ چل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی کچھ گھنٹوں کے اندر سچویشن بدلتی ہمیں نظر آئے گی. بات یہ ہے کہ آخرکار یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں، اور ہم کیا اب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر سے ایک پڑوسی ممالک کے ساتھ ہماری ایک جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یہ ہماری دوسری جنگ ہے سال سے بھی کم ٹائم میں. اس پروگرام میں ہم نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پراپر کوئی پلاننگ تھی، کیونکہ ساتھ ہی مودی جو تھے وہ اسرائیل کا وزٹ کر رہے تھے اور ساتھ یہاں پر یہ شروع ہو گیا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور کی کہیں کنٹینیویشن تو نہیں ہے، لیکن اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. ایک بار پھر سر ہم جنگوں پر ہی آ کے رک گئے انفارچونیٹلی. بہرحال وہ ایک ایسے خطے میں ہے اور پوری دنیا میں، کوئی صرف ہمارے ساتھ ہی ایسے نہیں ہو رہا. بہت سر سال سے بھی کم میں ایک اور نیبر کنٹری کے ساتھ نہیں ہو رہا نا. روس اور یوکرین کی جنگ کب سے ہو رہی ہے، غزہ اسرائیل کی کب سے ہو رہی ہے. تو صرف یہ محسوس کرنا کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ ذرا زیادتی کی بات ہے. کہ پوری دنیا میں اس وقت ہیجان اور کیوس ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ایک نشست میں ہم پورے افغانستان کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے. بہتر یہی ہوگا کہ ابھی ہم تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو کل رات سے، یعنی جمعرات کی افطار کے 2-3 گھنٹے کے بعد سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہاں تک ہم کیوں پہنچے ہیں. یس سر. اور اس کو جب ہم ایک مرتبہ ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر اس کے بعد یہ سوچنا ہوگا کہ اب یہ شروع تو ہو گئی ہے تو یہ جنگ ممکنہ طور پر کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کا جو ہیجان ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا رک کے آپ ایک طرف کر دیں. تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں ہم یہاں تک پہنچے کیوں. سر بہت سے انڈر لائن فیکٹرز ہیں نا یہاں تک پہنچنے میں. میرا اپنا خیال ہے افغان کہ ہمارے یہاں تک پہنچنے میں ٹرمپ کی جو سابقہ حکومت تھی اس کے دوران، دیکھیں ٹرمپ نے آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے ہر صورت افغانستان سے باہر آنا ہے. اب وہ طالبان کو نیگوسیشنز کی میز پہ لانا چاہتا تھا. طالبان کو اسپیسیفکلی اس سے پہلے واشنگٹن نے، جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ تھی، انہوں نے بڑی مہارت سے، بڑی مکاری سے، باوجود اس کے کہ ان کے بقول
افغانستان میں باقاعدہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہوا صدر موجود تھا حامد کارزئی. بھائی اگر افغانستان میں آپ کے بقول امریکہ کے بقول ایک آپ نے منتخب لیجیٹمیٹ گورنمنٹ قائم کر لی ہے جس کا صدر حامد کارزئی ہے، تو پھر آپ طالبان کو دوحہ میں ایک دفتر بنانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے پہلا پیغام اس وقت ہی دے دیا، یعنی ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی، اوباما کے دنوں ہی میں، کہ جی ایک تو افغان حکومت ہے اور اس کے متحارب ایک قوت ہے طالبان. اور وہ طالبان ہے، اور ان کے ساتھ رابطے کے لیے ایک دفتر ہونا چاہیے، جو پھر انہیں اور وہ دفتر قطر میں کھولا گیا. تو سر مطلب وہاں سے ایک سلسلہ آپ نے جب ان کے ساتھ ایک دفتر کھول لیا تو آپ نے ان کو باقاعدہ ایک حوالے سے تقریباً متوازی حکومت کے طور سر پر آپ نے انہیں وہ افغانستان تسلیم ایکنالجمنٹ دے دی، کانفیڈنس دے دیا ایک طریقے سے طالبان کو کہ وی کنسیڈر یو این اینٹی. میں اب شاید آئی ایم ٹرائنگ ٹو بیکم وائز آفٹر دی ایونٹ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو پالیسی ساز نہیں ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو فٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو پٹ آور فٹ ڈاؤن کہ نہیں بھائی یہ کیا طریقہ ہے. اور اگر فرض کریں کہ ایک طرف آپ ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جی ہم ڈبل گیمنگ کرتے ہیں، کہ جی کہنے کو ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ شروع ہو گیا نا جی ہم نے بلین لے لیے. کہاں لے لیے بھائی؟ وہ حساب کتاب دو. ابھی جو سارا حساب کتاب امریکہ میں آ رہا ہے تو اس میں تو امریکہ کے ہی کانٹریکٹر جو ہیں سارے پیسے وہاں پہ خرچ کرتے رہے ہیں جو کہ کھو کھاتے جاتے رہے ہیں. کیونکہ اگر اتنے وسیع پیمانے پہ وہ رقوم افغان عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہوئی ہوتی تو آج یہ عالم تو نہ ہوتا افغانستان کا. ٹھیک ہے. بہرحال بہت زیادہ پیچھے جانے کی بجائے میں دوبارہ مصر ہوں. اس کے بعد پاکستان پر دباؤ بڑھایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈسی گرام یہاں آیا تھا جو بہت ایکسٹریمسٹ ایک سینیٹر ہے اور وہ بہت انفارمل ٹرمپ کے لیے، آج کل بھی وہ بڑا ایکٹیو ہے، اسرائیل کی حمایت میں ہوا. وہ یہاں آیا، اس نے ہمیں بہلا پھسلا کر جو ہے سابق وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس بلوانے کا بندوبست کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ہم سے کیا انہوں نے لیا، اس وقت کے ہمارے جو قمر جاوید باجوہ صاحب تھے ان کو پینٹاگون میں باقاعدہ رائل سلوٹ دیے گئے. ان کو بلایا گیا اسپیشلی. نہیں نہ صرف یہ، اور جب وہ آئے تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ وہ جو یعنی سمبولک آپ یعنی 19-21 وہ توپیں چلا کے جو دیتے ہیں، یعنی گارڈ آف آنر کہتے ہیں سر، یہ پتہ نہیں گارڈ آف آنر وہ یہ باقاعدہ اس سے بھی ذرا اپ سٹیج ہے، یہ رائل ویلکم ہوتا ہے. اور ہم نے صرف ان کی محبت سے ہی خوش ہو کر گفتگو کر کے کوئی نیگوسیشن کیے بغیر ہم نے، بھئی طالبان جو آپریٹ کرتے تھے تو ان کے ٹھکانے اور ان کا رہنا سہنا اور ان کے آنے جانے کے طریقے، ان کے سروائیول کا تو تمام تر دار و مدار پاکستان میں تھا. اور سر یہ 2018 آنورڈز بھی خان صاحب کی ٹینیور میں تو بھی ہم لوگوں نے اپنا انفلوئنس پورا یوز کر کے تو ہم نے طالبان کو جو ہے وہ ادھر دوحہ میں بٹھا دیا. تو ہم نے تو خود راستہ دیا کہ اچھا بھی تم اب ڈائریکٹ ہو جاؤ امریکہ. سر پاکستان کی بھی تو ہے نا پھر نیگلیجنس، میں پھر وہی فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو جگہ دینا. اس وقت ہم کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، یہ جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. محض ایک دورہ وائٹ ہاؤس کا جس کے نتیجے میں کانکریٹ ٹرمز میں کوئی اگر آپ یاد کریں تو آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اور باجوہ صاحب کی ایک ایکسٹینشن، وہ بھی سر کافی ٹھیک ہے نا. تاریخ ان میں دو لکھی جائے چیزوں گی. کے لیے
آپ نے اپنا بیسک جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں 1980 سے کہ جی افغانستان میں ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھس ہوں گی، وہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا تھا تصویراتی گہرائی. آپ جا کے پوچھیں مائک لے کر سڑک پر کسی سے کہ جی یہ تصویراتی گہرائی کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا جی کی کہہ رہے ہو جی، تو یہ کیوں نہ. بہرحال فرض کر لیا گیا کہ جی جب بھارت ہم پہ حملہ آور ہوگا تو افغانستان جو ہے ہم اپنے ایسٹس وہاں رکھ سکتے ہیں، ان کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور وغیرہ 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 وغیرہ. ایک خام خواہ کی ایک فضول قسم کی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ افغانستان کی اور پاکستان کی ہسٹری کیا رہی ہے. دیکھیے افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کا رکنیت جو ہے کے لیے جب ہم نے درخواست کی تو انہوں نے مخالفت کی. افغانستان واحد اونلی کنٹری اس نے مخالفت کی پاکستان کے خلاف. اس کے بعد 1950 کی دہائی میں 3 سال بعد ہی قیام پاکستان کے انہوں نے پختونستان کا جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، جو ویل اوور آپ کو 60s تک رہا ہے. تو یہ تمام تاریخ جو ہے نظر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی اجتماعی یادداشت میں وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ افغانستان کی سرحد جو ہے وہ اٹک تک ہے. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں پروگرام میں، آپ نے مینشن کیا تھا کہ اٹک وہ والی بات. بھائی ان کی جو کلیکٹیو میموری ہے، خواہ وہ کمیونسٹ ہو، طالب ہو، کیپٹلسٹ بھی، دے تھنک کہ بھائی ہماری جو ٹیریٹری ہے افغانستان جو ہے وہ اٹک تک ہے. اٹک تک تھا. دوسرا یہ کہ جی ہم بڑے جنگجو رہے ہیں، امپائرس کا قبرستان، یہ وہ بھائی کہاں کا قبرستان. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ افغانستان نام کا ملک افغانستان یہ کب آیا تھا منظر عام پر؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ تو میں تو سچی بات بتاؤں مجھے تو نہیں یاد اتنا. 1747. تو سر مجھے کیسے یاد ہو سکتا ہے نہیں 1747 تو کا؟ میں بھی کوئی 1747 میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن ہوم ورک کرنا چاہیے نا. Yes. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک جو کہ قائم ہی 1747 میں ہوتا ہے، پاکستان قائم ہونے اس سے کو آپ کیسے 2 یہ سال طے کر لیتے ہیں کہ جی یہ امپائرس کا قبرستان رہا ہے؟ بھائی الیگزینڈر نے وہاں پہ شکست کھائی تھی، وہیں سے گزر کے ہی تو یہاں آیا تھا نا، تو کہاں سے قبرستان ہوا؟ سر بس وہ بھائی تاجکستان سے رخسانہ بیوی سے شادی کر کے تو الیگزینڈر صاحب جو ہیں وہ اپنی گھوڑی کو لے کر جب آتے ہیں تو وایا افغانستان آئے تھے نا، تو کہاں سے امپائر کا قبرستان ہوا؟ سر ہسٹری تو پھر لوگ اپنی مرضی سے چینج کر میں دیتے وہی ہیں. کہہ رہا ہوں نا، بس ایسے ہی. چونکہ ایک سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ پہلے برطانیہ نے وہ شروع کیا کہ جی تاکہ جب آپ کسی کو اپنے تھلے لگا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک میتھ بناتے ہیں کہ جی یہ ارے بھائی اس کو کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم نے ملا کر لیا. یہ باقاعدہ ایک میتھ بنائی جاتی ہے اپنی بڑائی ثابت کرنے کی. لیکن سر بات یہ ہے نا کہ ہر فورم پر سارے ورلڈ لیڈرز ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجک الائنس، اسٹریٹجک پیس کی بات کرتے ہیں، لیکن سر پھر ختم جنگوں پر ہی آ کر ہوتی ہے بات. اب سر بات وہی ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مودی کا جو وزٹ ہوا ہے اس سے کوئی لنک ہو سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور اب ہم دوبارہ سٹارٹ کرنے والے ہیں؟ مودی کا جو ہے وہ وزٹ، اب ہم مصیبت یہ ہے کہ پہلے اپنا جو ہے پرسپیکٹو اس کے بارے میں کلیئر ہوئے بغیر آپ چونکہ وہ یعنی پرسوں ترسوں مودی جو ہے وہ اسرائیل گیا ہوا تھا تو لے آؤ جی. اسرائیل ہرگز آپ کا دوست نہیں ہے. نیتن یاہو نے 3 دن پہلے کہا ہے کہ جی ایکسس بن رہے ہیں، ایک طرف ایکسٹریمسٹ شیعہ ایکسس ہے، ایک طرف ایکسٹریمسٹ سنی ایکسس ہے، اور اس کے اندر ہمیں ہیگزیگون ایک بنانا پڑے گا جس میں یونان ہو، قبرص ہو، اور کچھ 1-2 ملک ہوں، اور انڈیا ہو، اور ہم ان دونوں ایکسٹریمسٹوں کا سامنا کریں. اور جب وہ اپنی دانست میں یہ تھیوری گھڑ رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب
ان 3 ممالک کے اتحاد و اشتراک کو وہ جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ بنا کے خطرہ سمجھتے ہیں. یس. ایز فار ایز انڈیا از کنسرن، اس کی تو مستقل یہ پوزیشن چل رہی ہے گزشتہ برس سے، مئی کے بعد سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از اسٹل آن گوئنگ. اس پروگرام میں ہم نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے. یس سر. ٹھیک ہے نا بات. تو وہ کہتے ہیں ابھی پاز ہے، تو انہوں نے تو کبھی ختم ہی نہیں کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، میں اصل بات جو ہے نا، بالکل ہمیں جمپ کرنے کا شوق ہوتا ہے. کہہ رہے یار چونکہ پرسوں گیا تھا نا مجھ کو، کہ یہ آسان ہے نا، بس یار ادھر انہوں نے کھچڑی پکا لی. اور سر یہ بھی کہ افغانستان لانچ کر دیا. انڈیا کے انڈر گائز آف انڈیا کام کر رہا ہے یا یہ جنگ ہو رہی ہے. پلیز ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کہ مودی اسرائیل گیا اور وہاں پہ جب ان کی ملاقات ہوگی تو انہیں ٹیلی فون کر کے کہا طالبان کو چل بھی پہ جاؤ. نہیں، یہ تو سر آبویسلی یہ بچوں والی باتیں ہیں، یہ کوئی گیم تو نہیں ہے. دیر از اے براڈر اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ افغانستان اور انڈیا، اور یہ آج کا نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہی میں کہتا ہوں کہ ہم تاریخ کو بھول جاتے ہیں. جب ماضی کی حکومتیں تھیں، جب یعنی پشتونستان کی باتیں ہو رہی تھیں، سو کالڈ نان الائنڈ موومنٹ کا زمانہ تھا، تو اس وقت بھی افغانستان اور انڈیا ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے. انڈرسٹینڈ؟ اور ان کا یہ رہا ہے. سملرلی جب یہ جو کمیونسٹ حکومت جتنا عرصہ رہی ہے، جتنا عرصہ وہاں پہ روس رہا ہے، وہاں پہ انڈیا کا سفارت خانہ کام کرتا رہا ہے. کابل میں جیسے ہمارے ہاں یہ پیمز جو تھا اسلام آباد میں، یہ پہلے بچوں کا ہسپتال بنا تھا جاپان کی مدد سے. کابل میں سب سے بڑا جو ہسپتال ہے وہ اندرا گاندھی ہاسپٹل کے نام سے، اور وہ بچوں کے لیے بنا تھا. اور وہ بھی آج سے 30-40 سال پہلے سے وہ یعنی بنا ہوا ہے. تو انڈیا کا وہ کمیونسٹوں کے ساتھ بھی رہا. اس کے بعد پھر یہ تمہارے حامد کارزئی تو دہرادون میں پڑا تھا انڈیا کے شہر میں. اشرف غنی، ان سب کے ساتھ جو ہے ان کے بہت اچھے تعلقات رہے. جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا نا کہ انڈیا اور افغانستان کی نو ڈاؤٹ ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے بارے میں. انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک میک سینس نا، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کہتے ہیں کہ جی دو طرفہ ایک، یعنی کہ بیک وقت آپ 2 محاذ کھول سکتے ہیں، ایک طرف افغانستان، ایک طرف انڈیا. پاکستان اور آئیڈیا یہ تھا کہ جی نام نہاد جو ہے وہ یہ جو طالبان ہے، یہ تو بنیاد پرست مسلمان ہیں، تو یہ شاید جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ان دا اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان دا اینڈ ملکوں کی اپنی تاریخی یاداشت، ان کی اجتماعی تعصبات ہوتے ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ وہی جو بہت دیندار، جن کو کفار سے اور بت پرستی سے جنہیں نفرت ہے، اور جو بالکل اسلام کو ہر طرف پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے متقی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ، وہ بھارت جاتے ہیں، اور بھارت جا کے وہ جاتے ہیں دیوبند، اور یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے اس کا اصل کیپٹل تو انڈیا میں ہے، دیوبند میں، تو ہمارا کیا جھگڑا. اور وہاں پہ وہ متقی جو ہے وہ اپنا امتحان دیتا ہے اور دوبارہ ایک سند حاصل کرتا ہے. سر ہم نے ان کے وزٹ کی بھی ہم نے کی تھی بات ایک دفعہ پروگرام میں، یہی ڈسکس ہو رہا تھا تب بھی. اب انڈیا نے اس کے بعد سے باقاعدہ سفارت خانہ اپنا کھول لیا افغانستان، اور اب کل یا پرسوں جو ہے وہ افغانستان نے بھی اپنا سفیر تعینات کر دیا ہے. بہرحال آپ پھر وہ اس کو ڈیورٹ کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے، پاکستان سے بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے دوحہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم نے اس کی ایک شرط جو ہے وہ طے کرنے میں ہمارا جو پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے تھا، اور ہم کچھ گارنٹیز حاصل کرتے، وہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے.
سر ابھی بھی قطر ہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں. اب جب دوحہ نہیں، دس از دوحہ میں خالی قطر نہیں ہے نا، قطر واز اے فیسیلیٹیٹر بیسیکلی. وہ نیگوسیشنز کی بات کر رہے تھے. اٹ واز بیسیکلی ارینجمنٹ واز بٹوین امیریکنز اینڈ افغان طالبان. ان دونوں کے درمیان مین تو اب یہ کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا، تو قطر واز فیسیلیٹیٹنگ دیئر کنیکشن اینڈ دیئر کہ ٹھیک ہے بیٹھے جی مل بیٹھے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس دوران ہم نے اپنا جو ہے، جو ہم اتنے عرصے سے وہ افغان جہاد سے شروع ہوئے ہیں، ہمارے یہاں پہ کتنی زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین رہے، ہماری اکانومی پہ، ہمارے معیشت پہ، ہمارے معاشرے میں کتنی چینجز آئیں، کلیشنکوف کلچر آیا، ہیروین آئی، یہ تمام قیمت ادا کرنے کے باوجود ہم جب اینڈ گیم ہو رہی ہے تو اس میں واٹ از آر ان پٹ، ہم نے کیا گارنٹیز حاصل کی اپنے لیے، پاکستان کے لیے. اور جب وہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا تو بجائے آرگنائزڈ وڈرال کے، کیوٹک وڈرال ہوتا ہے، امریکن کہتے ہیں اچھا جی ہم تو جا رہے ہیں، اور ایک دم سے وہ افغان فورس جو بنائی جاتی ہے اتنے عرصے سے، وہ پیسے ویسے لگا کے وہ ساری میلٹ کر جاتی ہے اور وہ طالبان وہاں چلے جاتے ہیں، فاتح بن کر وہ واپس لوٹتے ہیں. اب وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو اس کے بعد ان کی طرف میں پاکستان کیا، اب آپ نے خود یہ میتھ بنا کے سب کو کہی ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے روس کو شکست دی پھر امریکہ کو شکست دی. ویسے عمران خان صاحب اور خواجہ آصف صاحب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں سیاسی اعتبار سے. تو پاکستان کے وزیر اعظم نے جب طالبان وہاں واپس لوٹے تو انہوں نے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جانے پر جو ہے بھنگڑے مچائے، اور ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب جو ان دنوں ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ بھی کوئی اسی طرح کا پیغام دیتے پائے گئے. ہم اس وقت نہیں سمجھ پہ آئے کہ یار یہ جس انداز میں آئے ہیں تو ان کا اگلا جو ہے وہ پڑاؤ اور اسٹیشن اور ٹھکانہ کیا ہوگا. اور سر یہ 2021 کی بات ہے جب یہ سب ہوا جی تھا، یہ سارا ہو رہا تھا، خان صاحب کا ٹینیور تھا. تو ہمیں یہ اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب طالبان فاتح کے طور پر کابل میں واپس لوٹیں گے تو ان کا کیا رویہ ہوگا اور ٹھکانہ بھی کیا ہوگا، اور اور اس رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا گارنٹیز چاہیے. وہ گارنٹیز لینے کی بجائے ہم نے کہا کہ چلیں جی اب وہ ان میں جو گڈ طالبان ہیں وہ اب ہمارے ہاں آ جائیں اور پرامن شہریوں کی طرح رہیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے آئے کتنے نہیں آئے، یہ کوئی ماننے کو بیان کرنے کو، ہمیں ایکسپلین کرنے کو تیار ہے. جب آپ دیکھ لینا 5 سال بعد پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. اب یہ لوگ جو آئے ہیں یہ بیسیکلی یہ ان کی زندگی جو ہے، ان کے لیے جنگ، ان کے لیے تخریب کاری اتنی ہی درکار ہے جیسے کہ آکسیجن ہوتی ہے. ان کو تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں آتا زندہ رہنے کا. ان کو تو یہ کہ پرپیچول جنگ میں رہنے کے علاوہ اب وہ کیسے، وہ گورننس تو ہے نہیں ان کا، ان کی عادت ہے سر. اچھا دوسرا وہ یہ کہ وہ یہ جن کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں ٹی ٹی پی، وہ اس وقت بھی کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ باقاعدہ بیعت کر رکھی ہے افغان طالبان کے ملا ہیبت اللہ کی. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھی آپ افغانستان میں اسلام لے آئے ہیں، آپ ہمیں پاکستان میں لانے دو، جو ان کی جو من پسند کا اسلام ہے. اور اس کا طریقہ وہی ہے اسلام لانے کا کہ جی تخریب کاری کریں، کیوس کریٹ کریں اور ریاست کو کمزور کر دیں اور پھر آپ اس پہ قابض ہو جائیں. وہی اسٹریٹجی رہی ہے. وہ ہو رہا تھا تو ہم نے ٹو لیٹ ان دا ڈے، پھر ہم کبھی ترکی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی قطر کے پاس جا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں سمجھائیں، بٹ اٹس ٹو لیٹ. تو ہم نے ہر طریقہ آزما لیا، ان کے ساتھ براہ راست بھی باتیں کر لی، ترکی میں مذاکرات کر لیے، قطر میں کر لیے کہ بھائی کنٹرول کریں کنٹرول کریں کنٹرول کریں. وہ نہیں کرتے رہے تو ہم نے سمبولکلی 6-7 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ جب کی ایئر فورس کے ذریعے ایریل بمبنگ
اس کا مقصد بھی یہی بتانا تھا کہ یار اگر تم نہیں کرو گے تو دین ہم اس طرح کے ایکشن کرنے کو مجبور ہوں گے. اسٹل دے ڈنٹ یعنی بودر کہ وہ کوئی سیریس نیگوسیشن میں جائیں اور پریونٹ کریں. اور جمعرات کی رات پھر انہوں نے باقاعدہ یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ 5 سے زیادہ مقامات جو ہیں وہ سرحد کے اوپر چن کر کہ جی اب یہ ہم بدلہ لے رہے ہیں کہ ہماری جو خود مختاری اور یہ وہ فلان ماگ، وہ باقاعدہ ایک آرمی کی فارمیشن بنا کر ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے. ایک سر اس کے اسٹریٹجکلی نتیجے میں ایک چیز لے کر وہ چلے ہیں پراپر پلاننگ کے ساتھ. ایسے ہی تو بیٹھے بٹھائے انہیں خیال نہیں آیا ہوگا نا کہ اٹیک کریں پاکستان ان پہ، کے گلے پڑ رہی ہے نا. کیونکہ سر اب پاکستان بھی جواب تو دے گا. ارے بابا پاکستان دیکھیے طالبان تو یہ تو ہٹ اینڈ رن ان کی ٹریننگ ہے نا. ان کی یہ والی ٹریننگ نہیں ہے جو ان کی وہ ٹریننگ تو نہیں ہے نا کہ جی باقاعدہ آپ نے ایک اوفینسو کیسے لانچ کرنا ہے، کیسے فارمیشن بنے گی. ابھی انڈیا کی جنگ بھی نئی ہم نے کی ہے تو آئیڈیا تو ہے. نہیں بیوی، اس کے علاوہ بھی یار شروع سے ہی ہم جب پاکستان ہیز بین ویری ایون مچ بیفور پاکستان کا قیام، ہمارا جب برطانوی دور میں بھی تو وی ہیو بین ٹرینڈ ایز اے ٹریڈیشنل آرمی، جس کو انگریزوں کے ٹائم پہ اوفینسو اور ڈیفینسو دونوں جنگیں جو ہیں وہ آتی ہیں. جبکہ طالبان تو کیا وہ ٹیکنیکلی بیسیکلی گوریلا، کبھی ہٹ اینڈ رن، بم پھینکو نکل جاؤ، پھر مست ترین صورتحال میں خودکش بمبر اپنے آپ کو پھوڑ لے. یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ اس مکان پہ قبضہ کر کے اور پھر یہاں رہنا اور اس کو چلانا ہے. یہ تو ٹریننگ نہیں ہے. سر بس بیفور ہم پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں، ابھی ریکارڈنگ کے دوران بھی سر کافی کچھ اس وقت چل رہا ہے، تو سر جنرلی اسپیکنگ ویئر ڈو یو تھنک کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے کچھ دن بعد؟ کیا یہ بھی کچھ دنوں میں ہی ریپ اپ ہو جائے گی جنگ؟ کوئی بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی آ جائے گا بیچ میں اور نیگوسیشنز کروا دے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بغیر غیر ملکی مداخلت کے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ کو فی الحال صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ کا ابھی آغاز ہوا ہے، اور لمحہ بر لمحہ سچویشن بدل رہی ہے. اور میری دانش میں پاکستان اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ ہم ان کے اسلحے کے ذخائر اور جہاں جہاں جو ان کی یعنی کہ ہو سکتی ہے نا جو آپ کی لاجسٹک سپورٹ جہاں سے آپ کو ملتی ہے، آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سیکٹرز یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ان کو مناسب حد تک تباہ کیے بغیر اب پاکستان تو نہیں روکے گا. اس کے بارے میں آئی ایم کلیئر. افورڈ ہی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ جب یہ ہے نا کہ بھائی اب آپ نے حملہ کیا ہے نا، تو پھر اب لیٹ اس ٹیل یو کہ بھائی اب جواب دیں گے ہم، آپ سنیں. یہ ہے اب کیسے اینڈ گیم ہوگی، اس کے لیے ہمیں پیورلی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کرنا ہوگی. اس وقت ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں افغانستان کو ڈیل کرنے میں بے تحاشا بنیادی غلطیاں کی ہیں، اور سب سے بڑی بنیادی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان نے اس ایگریمنٹ کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تحفظات جو ہمارے نیچرل ابھر رہے تھے یا ابھرنے چاہیے تھے، ہم نے اس کی کوئی گارنٹی یا کوئی پریونٹیو جو ہے دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم خوشی سے بھنگڑے کہ جی غلامی کی زنجیریں یعنی پہ خوش ہو گئے، اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ افغانستان کے لوگوں کی اجتماعی یادداشت نظریاتی تقسیم سے بالا تر کیا ہے، وہ کیسے ان کا ہورائزن کیا ہے، وہ کیسے دوسروں کو پرسیو کرتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ان کی کس طرح کی ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے when it comes to consider پاکستان ایک مشترکہ انمی.
اور سے یہ کاش کہ ہم نے پہلے وہ سارا وہ کیا ہوتا، کیلکولیٹ کر لیا ہوتا سر. وہ ہم سے نہیں ہوا. Miscalculation بہرحال اب ناؤ وی آر ان We're in a state of war, sir. دیکھی جائے گی کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کیونکہ سر بہرحال پاکستان کو اپنی بھی غلطیاں دیکھنی چاہیے جی اس سچویشن میں بھی اسپیشلی. یہی مقصد تھا میرا کہ ہم پہلے، کیونکہ ابھی تو آن گوئنگ ہے نا، ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اب آج اتنے مارے گئے ہیں تو 1 گھنٹے بعد اتنے، بائی دا ٹائم یہ آن ایئر جائے گا پتہ نہیں سر تب تک کیا کیا ہو چکے کیا ہو چکے گا. تو ہم وہ رننگ کامنٹری تو نہیں کر سکتے. ہم یہ کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، اس کا پس منظر، اور کل ہم بیٹھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے سر، بٹ آبویسلی وی ول نو ان اے فیو ڈیز. ابھی تو اٹس ٹو ارلی کہ کیا سچویشن. ہم بس اب سمرائز ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے کی ہے اس پروگرام میں. بٹ لیٹس سی سر اگلے ایپیسوڈ تک بھی کیا کیا ہو جائے گا. ناظرین بات وہی ہے کہ اس وقت سچویشن بدل اتنی تیزی سے رہی ہے کہ ہم اس وقت فار شیور کچھ نہیں بتا سکتے. لیکن جو اس پروگرام میں ڈسکس ہوا ہے وہ بات یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی بھی غلطیاں دیکھنی چاہیے، اور جو ہم سے مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو، اور کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد کسی اور پڑوسی ملک کے ساتھ ہماری یہ جنگ نہ اسٹارٹ ہو جائے. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کب اپنی غلطیوں سے سیکھے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.